الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان کی آخری راتیں چل رہی ہیں، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان ختم ہونے والا ہے، یا اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ کرنا کہ رمضان گزر جائے اور جہنم کی قید سے آزاد نہ ہو۔ یا اللہ اگر کہنے والا اور سننے والوں میں سے ایک بھی جہنمی بیٹھا، یا اللہ اس کو آزاد فرما۔ یا اللہ بہنوں بیٹیوں کی مسجد کے اندر اگر کوئی ایک بھی کتابت تقدیر کے دن جہنمی عورت لکھی ہوئی ہے، یا یہاں پہ کوئی مرد جہنمی مرد لکھا ہوا ہے یوم کتابت تقدیر میں، یا اللہ اس کو آزاد فرما۔ یا اللہ یہ سینکڑوں ہزاروں ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ اگر ایک بھی جہنمی بیٹھا ہے آزاد فرما۔ یا اللہ اگر زیادہ بیٹھے ہیں آزاد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم کی قید سے آزاد فرما۔ یا اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کی قید سے رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما۔ یا اللہ زبان کی خیانتوں کو معاف فرما۔ یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک ہر گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے ہر گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان میں کی گئی عبادتوں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے روزے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے قیام قبول و منظور فرما۔ یا اللہ قرآن کا پڑھنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تسبیحات کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہ درس و تدریس کے سلسلے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ذکر اذکار کی مجلسوں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو صدقہ خیرات انفاق فی سبیل اللہ کیا سب کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا فرما۔ یا اللہ آپ ایک کھجور کو احد پہاڑ سے بڑا کر دیتے ہیں، یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا فرما۔ یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا فرما۔ یا اللہ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو ذرہ فرما۔ یا اللہ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو حبام منصورہ فرما۔ یا اللہ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو رائی کے دانے کے برابر فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں سے ہمارے جسموں کو ہماری روحوں کو پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ جسم کے جتنے گناہ ہیں معاف فرما۔ یا اللہ روح اور ذہن کے جتنے گناہ ہیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ نام لے کے، یا اللہ آپ سب کے نام جانتے ہیں۔ یا اللہ جتنے بھائی بہن بیٹے بیٹیاں بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بیٹے بیٹیاں بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بہن بھائی بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے خامند اور بیوی بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ جتنے والدین زندہ ہیں ان کا فرما بردار بنا، ان کا تابع فرمان بنا۔ یا اللہ ان کی فرما برداری کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ جتنے بوڑھے بزرگ والدین ہیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ یا اللہ جتنے والدین بزرگ ہیں یا اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ ان کی خدمت کرنے والا بنا، ان کا خدمت گزار بنا۔ یا اللہ وہ ہماری طرف دیکھیں تو خوش ہو جائیں، یا اللہ ہماری طرف دیکھیں تو خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ یا اللہ ان کی زبانوں سے ہمارے لیے دعاؤں کو جاری فرما۔ اور یا اللہ جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ علامہ شہید کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ بابا شہید کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ والدہ مرحومہ کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ والدہ محترمہ کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین آپ کے پاس جا چکے ہیں یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما۔
یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کی قبروں کو روشنی سے بھر دے، یا اللہ ان کی قبروں کو فراخ فرما، یا اللہ ان کے جنت میں درجات بڑھا، یا اللہ جتنے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے جنت میں درجات کو بڑھا، یا اللہ رسول اللہ نے یہ پیغام آپ کا ہمیں بتلا دیا، آپ فوت شدہ والدین کو، فوت شدہ رشتہ داروں کو یہ پیغام سناتے ہیں کہ آپ کا فلاں بیٹا، فلاں بیٹی، فلاں رشتہ دار آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا درجہ فلاں کی دعا کی وجہ سے بڑھ گیا ہے۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کو یہ پیغام پہنچا، یا اللہ ہم سب کے والدین کو یہ پیغام پہنچا کہ ان کے بچے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے جنت میں درجے بڑھا، یا اللہ ان کے جنت میں درجے بڑھا، یا اللہ ان کو یہ پیغام پہنچا، یا اللہ جتنے چچا چچی فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ جتنے ماموں ممانی پھپھا پھپھی یا اللہ فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ ساس بہو بہنوئی بھائی بیٹے بیٹیاں کزن، یا اللہ جتنے یہ رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ سب کی قبروں کو کشادہ فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور سب کو یہ پیغام پہنچا کہ ان کے رشتہ دار ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ جتنے دوست احباب فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ بڑے بڑے قریبی دوست دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ بھائی بلال کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ بھائی امان اللہ کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ بھائی اسحاق کی قبر کے اوپر، ان کے بچوں کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ وسیر صاحب کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ نوید صاحب کے والد کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ڈاکٹر ارشاد صاحب کی والدہ کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ طلعت بھائی کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ انجم بھائی کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ میرے جتنے نمازی ساتھی، یا اللہ جتنے دوست احباب ہم سب کے یا اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ رمضان ہے، یا اللہ رحمت کا مہینہ ہے، یا اللہ اگر کوئی عذاب میں پھنس ہے، کوئی کسی تکلیف میں پھنس ہے، یا اللہ اس کو آزاد فرما، یا اللہ اس کو آزاد فرما، یا اللہ اس کو آزاد فرما، یا اللہ جو بھائی ہمارے رمضان میں فوت ہو گئے حافظ اختر، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، مفتی عبدالشکور کی مغفرت فرما، یا اللہ جو ساتھی آپ کے پاس پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی بھی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال کشادہ فرما، یا اللہ یہ رزق ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان حرام خیانت میں، یا اللہ سود رشوت میں پھنس جاتا ہے، یا اللہ حرام کی پائی پائی سے بچا، یا اللہ حرام کے دانے دانے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے لقمے سے بھی محفوظ فرما، یا اللہ رزق حلال وافر نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اتنا رزق دے کہ یا اللہ ہم سب کی زکاتیں لاکھوں میں ادا فرما، یا اللہ کروڑوں میں زکاتیں ادا کرنے والا بنا، یا اللہ اربوں میں زکاتیں ادا کرنے والا بنا، یا اللہ ان ہاتھوں کو ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنا، یا اللہ یہ جتنے ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھے ان کو اوپر والا ہاتھ بنا، یا اللہ ہمیشہ دینے والے ہوں، یا اللہ کبھی لینے والے نہ ہوں، یا اللہ اپنے علاوہ ہر کسی سے مستغنی فرما، یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا آپ کو ہاتھوں کو حالی لٹاتے ہوئے حیات دی ہے، یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ اٹھے ہیں، یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ اٹھے ہیں، یا اللہ بیٹیاں بیٹے جوان مرد بوڑھے، یا اللہ حمیدہ کمروں والے، یا اللہ سفید داڑیوں والے بوڑھے آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان جھولیوں میں خیرات کا نزول فرما، یا اللہ ان جھولیوں میں خیرات کا نزول فرما، یا اللہ خیر و برکات کا نزول فرما، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹا، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹا، یا اللہ بہت سے بھائی رشتہ دار، یا اللہ بہت سے نمازی ساتھی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ ان سب کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ ہماری جو پرنسپل ہیں ان کو صالحہ نرینہ اولاد نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ وہ عزتوں کی حفاظت چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ اچھے رشتے اپنی جناب سے عطا فرما، یا اللہ بہت سی بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، یا اللہ
بہت سے والد یہاں پہ بیٹھے ہیں یا اللہ جو اپنی بیٹیوں کی پریشانیوں پہ تڑپ رہے ہیں یا اللہ آپ ان کو جانتے ہیں یا اللہ ان کی بیٹیوں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ جو بہن بیٹی اپنے گھر میں تنگ ہے یا اللہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ جو جھگڑے ان کو ختم فرما یا اللہ جو میاں بیوی لڑ پڑے ان کی صلح فرما یا اللہ جو بھائی لڑ چکے ان کی صلح فرما یا اللہ رشتہ داروں میں صلح فرما یا اللہ یہ برے صغیر کا کلچر ہے چاچا بھتیجا لڑے ہوئے ماموں بانجا لڑے ہوئے شریکے کے رشتے برے صغیر میں یا اللہ خاندانوں میں صلح فرما یا اللہ خاندانوں میں اتفاق فرما یا اللہ ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا یا اللہ امن و سکون کا گہوارہ بنا یا اللہ ہم سب کے بیوی بچوں کو ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ ہم سب کے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ گھروں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا امن و سکون کا گہوارہ بنا یا اللہ جن گھروں میں لڑائیاں فتنہ فساد ختم فرما یا اللہ آپ کے ایک دفعہ کہنے سے ختم ہو جانے یا اللہ جو بیٹیاں بہنیں پریشان ہیں جو میاں بیوی لڑے میں یا اللہ صلح کروا یا اللہ خاندانوں میں صلح کروا یا اللہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا پھر ان کی اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا پھر ان کی اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنا یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنا یا اللہ جو تیرے گھروں کو یا اللہ اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک قائم فرما یا اللہ اس کو آباد فرما شاد فرما یا اللہ جو اپنے بدنوں کے ساتھ جسموں کے ساتھ روحوں کے ساتھ اس مرکز کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما یا اللہ جو اپنے مال کے ساتھ اس مرکز کی ہیلپ کرتے ہیں یا اللہ تو ان کی 7 نسلوں میں مال کو جاری و ساری فرما یا اللہ تو ان کی 7 نسلوں میں مال کو جاری و ساری فرما یا اللہ جو پیسے سے مدد کرتے ہیں تو ان کی 7 نسلوں میں مال رزق حلال فراہ نصیب فرما اور یا اللہ جو اپنے جسموں سے اس کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما یا اللہ موت کی جو گھڑی ہے بڑی سخت ہے بڑی اذیت ناک ہے سب نے مرنا یا اللہ کہنے والے نے سب سننے والوں نے 50 سال نہیں بیتنے ایک نے بھی شاید زندہ نہیں ہونا یا اللہ موت کی گھڑی آسان فرما یا اللہ آپ سے ایک گزارش اور التماس ہے یا اللہ آپ نے بن مانگے یا اللہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا یا اللہ یہ نعمت ہے یا اللہ اقرار کرتے ہیں یا اللہ یہ رحمت ہے یا اللہ اقرار کرتے ہیں یہ رحمت ہے یا اللہ اب تو آپ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ اب تو آپ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ بن مانگے مسلمان پیدا کیا یا اللہ مانگ کے کہتے ہیں کہ موت حالت اسلام میں نصیب فرما یا اللہ موت حالت اسلام میں نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما یا اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما یا اللہ اچھا عمل کرتے ہوئے موت نصیب فرما یا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے موت نصیب فرما یا اللہ رکوع سجدہ کرتے ہوئے موت نصیب فرما یا اللہ ذکر اذکار کرتے ہوئے موت نصیب فرما یا اللہ عمر حج میں موت نصیب فرما یا اللہ قرآن پڑھتے ہوئے موت نصیب فرما یا اللہ پھر قبر کو کشادہ فرما یا اللہ قبر میں سورہ ملک کا ساتھ نصیب فرما یا اللہ قبر میں صدقے کا ساتھ نصیب فرما یا اللہ نیک اعمال سے قبر کو روشن اور مزین فرما یا اللہ نم کا نومت العروس کی خوشخبری سنا یا اللہ قبر آسان فرما یا اللہ پھر حشر بھی آسان فرما یا اللہ حشر کی حدت شدت اور گرمی سے محفوظ فرما یا اللہ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما یا اللہ ان خوش نصیبوں میں فرمانا جن کو رب قریب کر کے کہے گا دنیا میں تمہارے ابو کی پردہ پوشی کی آج بھی کروں گا یا اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں فرما یا اللہ سب کو بغیر حساب کتاب جنت الفردوس میں داخل فرما یا اللہ اس مجلس کو جنت الفردوس میں بپا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے ساتھیوں سمیت جنت میں داخل فرما رشتہ داروں سمیت جنت میں داخل فرما ماں باپ کے ہمراہ جنت میں داخل فرما بیٹے بیٹیوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرما بہن بھائیوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرما اللہ جنت میں یہ قلق یہ دکھ اور یہ تکلیف نہ دینا کہ فلاں بیٹا فلاں بھائی جہنم میں اللہ سب کو جنت میں داخل فرما یا اللہ بہن بھائیوں کو 7 جنت میں داخل فرما یا اللہ بیٹے بیٹیوں کو 7 جنت میں داخل فرما بھتیجے بھتیجیوں کو 7 جنت میں داخل فرما بھانجے بھانجیوں کو 7 جنت میں داخل فرما یا اللہ خاندانوں کے 7 جنت میں داخل فرما یا اللہ ان نمازیوں کے 7 جنت میں داخل فرما یا اللہ دوست احباب کے 7 جنت میں داخل فرما یا اللہ ایک گزارش ہے
ایک التجا ہے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ایک مرتبہ عطا فرما دیں یا اللہ، وہ رتبہ یہ ہے ہم سب کو یا اللہ سفارش کا رتبہ عطا فرما یا اللہ، کل قیامت کے دن ہم لوگوں کی سفارش کرنے والے ہوں یا اللہ۔ چیز بڑی ہے لیکن آپ کی بارگاہ میں یا اللہ کوئی کمی نہیں ہے یا اللہ، کل قیامت کے دن ہمیں لوگوں کا سفارشی بنا یا اللہ، ہمیں لوگوں کا سفارشی بنا یا اللہ، ہمیں متقیوں کا امام بنا یا اللہ، ہم لوگوں کی سفارش کریں یا اللہ، کوئی ہماری سفارش نہ کرے بلکہ ہماری سفارش سے لوگ جنت میں داخل ہوں یا اللہ۔ کل قیامت کے دن صحابہ کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما یا اللہ، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کے سامنے کل ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا یا اللہ، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے نیکیوں کے سارے اعمال سیکھیں یا اللہ، کل اس نبی کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا یا اللہ، اس نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا یا اللہ، ہم سب کو پل صراط سے آسانی سے گزروانا یا اللہ، جہنم کے شعلے، رائی، چنگاری، پسینے سے بھی محفوظ فرمانا یا اللہ، جنت الفردوس آسان فرمانا یا اللہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو قبول و منظور فرمانا یا اللہ، چھوٹے چھوٹے اعمال کو کل پہاڑوں جتنا بڑا فرمانا یا اللہ، اور بڑی بڑی خطاؤں سے درگزر فرمانا یا اللہ، جتنی دعائیں منہ پہ آ گئی ہیں یا اللہ، وطن عزیز کی حفاظت فرمانا یا اللہ، وطن کو یا اللہ مہنگائی سے محفوظ فرما یا اللہ، معیشت کو مستحکم فرما یا اللہ، مہنگائی کا خاتمہ فرما یا اللہ، بے روزگاری کا خاتمہ فرما یا اللہ، وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ، فوج کی حفاظت فرما یا اللہ، پولیس کی حفاظت فرما یا اللہ، اداروں کی حفاظت فرما یا اللہ، پھر ہمیں ہسپتالوں سے محفوظ فرما، تھانوں، کورٹوں اور کچہریوں سے محفوظ فرما، عدالتوں اور پولیس کے ظلم سے محفوظ فرما یا اللہ، ہم سب کو کارپوریشن اور LDO کے ظلم سے محفوظ فرما یا اللہ، ہم سب کو سعادت والی زندگی نصیب فرما، امن و سکون والی زندگی نصیب فرما یا اللہ، ہمارے بچوں کو عالم دین بنا یا اللہ، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا یا اللہ، ہمارے بچوں کو باعمل عالم دین بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ، بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ، جتنے بہن بھائی جتنے بیمار ہیں یا اللہ، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ، جتنی دعائیں منہ پہ آ سکی ہیں سب کو قبول و منظور فرما یا اللہ، اور جو نہیں آ سکی یا اللہ، آپ لوگوں کی التجاؤں کو، لوگوں کی درخواستوں کو جانتے ہیں، سب کی جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، سب کی جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما یا اللہ، ہم سب کی حفاظت فرما، شیطان لعین سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام ساتھی ایک اعلان سن لیں، ایک تو جو صدقۃ الفطر وغیرہ ہے وہ آپ سب احباب یہاں پہ جمع کروا کے جائیں، جو بھی زکوٰۃ صدقات عطیات ہیں وہ بھی جمع کروا کے جائیں۔